صحابہ اکرام اللہ کے احکامات پر عمل پیرا ہو رہے تھے، ہمیں بھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنتوں پر عمل اسی طرح کرنا چاہیے جس طرح صحابہ اکرام نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت پر عمل کیا کرتے تھے، تاکہ یہ واقعات ہم سن کر، ان کی حالات زندگی سن کر ہماری زندگی میں، ہمارے ایمان میں تبدیلی آ جائے اور ہم بھی صحابہ اکرام کے نقش قدم پر چلنے والے بن جائے۔ جب ہم صحابہ اکرام کے نقش قدم پر چلنے والے بن جائیں گے، ان کے طور طریقے اپنانے والے بن جائیں گے، تو پھر اللہ نے جو قرآن میں اعلان کیا اولئک علی ھدی من ربہم واولئک ھم المفلحون، یہی لوگ اپنے رب کی طرف سے ہدایت پر ہیں، یہی لوگ کامیاب ہیں۔ جب تک ہم صحابہ اکرام کے نقش قدم پر نہیں چلیں گے، ان کے طور طریقے نہیں اپنائیں گے، جتنا بھی زور لگا لے ہم کامیاب نہیں ہو سکتے۔ کامیابی ہے صحابہ کے نقش قدم پر چلنے کی۔ دوسرا فائدہ یہ پروگرامات کا یہ ہوتا ہے کہ ہماری یہ نوجوان نسل، ہمارے بچے یہ صحابہ اکرام سے ناواقف ہے، جن کی وجہ سے، جن کی قربانیوں سے ہم تک دین پہنچا، کلمہ پہنچا، قرآن پہنچا، اسلام پہنچا، شریعت پہنچی۔ ان صحابہ سے ہمارے بچے، ہمارے نوجوان ناواقف، ان سے اگر پوچھا جائے کرکٹ کے فلاں کھلاڑی کا نام کیا ہے، اس کا نام بھی بتا دیں گے، رشتہ بھی بتا دیں گے، یہ فلاں کھلاڑی کا کزن ہے، فلاں کا بیٹا ہے، فلاں کا بھتیجا ہے۔ پاکستانی کھلاڑی تو دور کی بات، وہ تو چلو مسلمان ہے، کوئی معاملہ نہیں۔ ہمارے جو غیر مسلم کھلاڑی ہے، انگریز ہے، ہندو ہے، سکھ ہے، ان کے نام بھی ہمارے بچوں کو یاد ہے۔ فلمی اداکاروں کے نام پوچھے، ہمارے بچوں کو یاد ہوتے ہیں۔ لیکن جب صحابہ اکرام کے متعلق پوچھا جائے کہ ابو بکر کون ہے، عمر کون ہے، عثمان کون ہے، علی کون ہے، معاویہ کون ہے، ان کو کچھ بھی معلوم نہیں ہوتا۔ وجہ کیا ہے؟ دین سے دوری۔ علماء کی کوشش، علماء کی محنت ہوتی ہے کہ لوگوں کو بتا دیا جائے کہ اسلام کے اصل ہیرو جنہوں نے ہم تک دین پہنچایا، ان کا تعارف کرا دیا جائے۔ لیکن افسوس کا مقام یہ ہے کہ آپ کی پپری اتنا بڑا علاقہ، اتنی بڑی مسجد، چند حضرات بیٹھے ہیں، سامعین سے علماء کی تعداد زیادہ ہے۔ اگر اس کے مقابلے میں آپ کے اس علاقے میں کوئی میراثی آتا، کوئی فنکار آتا، کوئی کھلاڑی آتا، ہم پھر نہ بارش دیکھتے، نہ دھوپ دیکھتے، نہ گرمی دیکھتے، نہ سردی دیکھتے، ایک دوسرے کے کندھوں پر سوار ہو کے کھڑے ہوتے، پیسے بھی نچاور کرتے، اللہ کی لعنت بھی برستی۔ یہاں ٹھنڈے پنکھوں کے نیچے، چھت کے اندر، ماربل پر سکون سے بیٹھے ہوئے ہیں، اللہ کی دین کی باتیں سن رہے ہیں، اللہ کی رحمتیں بھی برس رہی ہے، لیکن دین سے بیزاری اتنی ہو گئی کہ اللہ کے گھر میں آنے کو تیار نہیں، تو صحابہ کا تعارف ہم کیسے کرائیں؟ بہرحال موضوع حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ مظلوم مدینہ ہے، شہید قرآن ہے۔ تفصیل میں جانا نہیں چاہتا، وقت مختصر ہے، علماء اکرام بیان کر چکے ہیں۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ وہ عظیم شخصیت ہے، وہ عظیم صحابی رسول ہے کہ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جنت میں ہر نبی کا ایک رفیق ہوگا، ایک ساتھی ہوگا، ایک دوست ہوگا۔ جنت میں حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ، نبی کریم نے فرمایا کہ جنت میں میرا ساتھی حضرت عثمان ہے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ وہ عظیم صحابی رسول ہے کہ 6 مرتبہ امام الانبیاء، محبوب کبریا، تاجدار مدینہ، آقا دو جہاں، احمد مصطفیٰ، محمد مصطفیٰ، سب پیار سے کہہ دے صلی اللہ علیہ وسلم۔ 6 مرتبہ نبی علیہ السلام نے نبوت والی زبان سے حضرت عثمان کو جنتی ہونے کی خوشخبری سنائی۔
ایک مرتبہ نہیں 6 مرتبہ. ہمیں اگر کوئی شیخ الحدیث، شیخ القرآن، کوئی پیر فقیر، کوئی عالم دین، کوئی مولوی کہہ دے کہ تو پکا جنتی ہے، ہم خوش ہو جائیں گے. جس کو اللہ کا نبی ایک مرتبہ نہیں 6 مرتبہ جنتی کہہ دے، اس کے جنتی ہونے میں کوئی شک و شبہ نہیں. اور حیادار اتنے کہ پوری زندگی اسلام سے پہلے بھی، اسلام لانے کے بعد بھی، شراب حرام ہونے سے پہلے بھی، شراب حرام ہونے کے بعد بھی کبھی حضرت عثمان شراب کے قریب نہیں گئے. حیادار اتنے کہ ساری زندگی کبھی نہاتے ہوئے پورے کپڑے نہیں اتارے. اور سخاوت دے کے، میں کسی کو سخی کہوں، کوئی اور کسی کو سخی کہہ دے، وہ خوش ہو جائے کہ فلاں نے مجھے سخی کہہ دیا. عثمان کا نام تو عثمان بن عفان ہے، غنی کا لقب، سخاوت کا لقب وہ ملا ہے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے جس کو اللہ کا نبی سخی کہہ دے، اس کی سخاوت میں شک و شبہ پھر باقی نہیں ہے. رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہے. ایک سائل آئے کہ یا رسول اللہ گھر میں فاقے ہیں، بچے ہیں، بھوکے ہیں، قرض دار ہوں، یا رسول اللہ کوئی مدد کر دیجئے. نبی علیہ السلام کی عادت تھی رات سونے سے پہلے سب کچھ اللہ کے راستے میں صدقہ کرتے، گھر میں کچھ بھی نہیں چھوڑتے. سائل جب آئے، اللہ کے نبی سب کچھ صدقہ کر چکے تھے. رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے بھائی تم جاؤ حضرت عثمان کے دروازے پر، حضرت عثمان کو میرا سلام کہنا، سلام کے بعد میرا یہ پیغام کہنا کہ مجھے تمہارے نبی نے بھیجا ہے، گھر میں فاقے ہیں، بچے بھوکے ہیں، میں قرض دار ہوں. یہ سائل جب حضرت عثمان کے دروازے پر جا پہنچتے ہیں، جب کھڑے ہوتے ہیں، اندر سے حضرت عثمان اپنی اہلیہ، اپنی بیوی کو ڈانٹ رہے ہوتے ہیں، غصہ کر رہے ہوتے ہیں کہ تم نے چراغ اتنا تیز کیوں جلایا ہے، تیل زیادہ خرچ ہو رہا ہے، کم چراغ جلایا کرو. وہ سائل حیران پریشان ہوئے کہ یہ شخص تو اپنے بیوی سے چراغ کی وجہ سے لڑ رہا ہے، تیل کی وجہ سے لڑ رہا ہے، یہ مجھے کیا دے گا. واپس ہونے لگے، کچھ آگے گئے، پھر سوچا کہ اللہ کے نبی نے بھیجا ہے، دے یا نہ دے لیکن نبی کے حکم کی تکمیل تو مجھے کرنی ہے. دوبارہ گئے، دروازہ کٹکھٹایا، حضرت عثمان نکلے. یہ سائل کہنے لگے کہ میں غریب ہوں، مجھے تیرے نبی نے بھیجا ہے، نبی نے تجھ پر سلام بھیجا، سلام کے بعد یہ پیغام بھیجا ہے کہ میں فاقوں سے ہوں، میرے گھر میں بچے بھوکے ہیں. حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے کہ یہ سامنے جو اونٹ کھڑا ہے غلے اور کپڑے سے لدا ہوا، یہ غلے اور کپڑے سمیت یہ اونٹ تیرا ہو گیا، رسی کھول کے لے جا. وہ سائل کہنے لگے کہ عثمان میرا مذاق مت اڑاؤ، میں غریب آدمی ہوں، مجھے مذاق کا نشانہ مت بناؤ. حضرت عثمان فرمانے لگے مذاق نہیں کر رہا، یہ اونٹ لے جا. تو وہ بندہ مان نہیں رہا. حضرت عثمان فرمانے لگے کہ تو کیوں میری بات پر یقین نہیں کر رہا. تو وہ سائل کہنے لگے کہ حضرت جب میں آپ کے دروازے پر آیا، آپ تیل کی وجہ سے اپنے بیوی کو ڈانٹ رہے تھے، ان کو غصہ کر رہے تھے، مجھے یقین نہیں آ رہا کہ اتنا کنجوس آدمی پورا اونٹ مجھے دے. حضرت عثمان فرمانے لگے وہ ہمارے گھر کا معاملہ تھا، میرا یہ اصول ہے خود تو بھوکا سو جاؤں گا، بچوں کو بھوکا سلا دوں گا، لیکن فقیروں کو کبھی بھوکا نہیں سلاؤں گا. اور پھر سائل بھی ایسا جس کو میرے نبی نے بھیجا ہو میں خالی ہاتھ واپس لوٹا دوں، یہ نہیں ہو سکتا. یہ اونٹ غلے اور کپڑے سمیت تیرا ہو گیا، لے کر چلے جا. یہ سخاوت کا عالم ہے. سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں مدینے میں قحط سالی ہو گئی، لوگ مدینے سے نقل مکانی کرنے لگے، ہجرت کرنے لگے. ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جمعے کی نماز پڑھائی. نماز پڑھانے کے بعد ہاتھ اٹھائے کہ یا اللہ تیرے نبی کے شہر میں قحط سالی ہے،
لوگ بھوکے ہیں، بچے بھوکے ہیں، جانور بھوکے اور پیاسے ہیں، لوگ تیرے نبی کے شہر کو چھوڑ کے جا رہے ہیں، شہر خالی کر رہے ہیں، یا اللہ کوئی انتظام فرما دیجئے۔ جب دعا ختم ہوئی، لوگوں نے ملک کی شام کی طرف دیکھا، اونٹوں کی قدموں کی مٹی اڑتی ہوئی نظر آئی، لوگ سب مسجد سے باہر آ گئے، باہر آ کے کھڑے ہو کر انتظار کرنے لگے۔ شام کی طرف سے 1100 اونٹ غلے سے لدے ہوئے مدینہ منورہ میں داخل ہوئے، مدینہ کے سارے تاجر جمع ہو گئے، اونٹ تو آ گئے، غلہ تو آ گیا، لوگ خوش ہو گئے کہ قحط سالی ختم ہو جائے گی۔ تاجروں نے کام سودا کر کے یہ غلہ خرید کر لوگوں میں بیچ دیں گے، لیکن مالک کون ہے؟ شام کے وقت حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے، تاجر جمع ہو گئے، کہنے لگے کہ عثمان یہ مال ہمیں فروخت کر دو۔ حضرت عثمان فرمانے لگے کہ بتاؤ منافع کیا دو گے؟ کہا کہ 40 روپے پر 10 روپے منافع دیں گے۔ کہا کہ مجھے اس سے زیادہ مل رہا ہے۔ پھر کہا کہ چلو 20 دیں گے۔ کہا اس سے بھی زیادہ۔ کہا کہ مجھے اس سے بھی زیادہ مل رہا ہے۔ تاجروں نے کہا 30 دے دیں گے۔ کہا کہ مجھے اس سے بھی زیادہ مل رہا ہے۔ مدینے کے تاجر کہنے لگے کہ عثمان مدینے کے سارے تاجر تیرے سامنے کھڑے ہیں، وہ کون سا تاجر ہے جو 40 پر 30% سے زیادہ منافع دے رہا ہے؟ حضرت عثمان فرمانے لگے میں نے یہ غلہ اس تاجر کے ہاتھ فروخت کیا ہے، تم 40 کے بدلے میں 30 دے رہے ہو، وہ 1 کے بدلے میں 10 دنیا میں مجھے دے گا، 70 آخرت میں دے گا۔ اے مدینے کے لوگوں گواہ رہنا، میں یہ سارا غلہ وہ مدینے کے لوگوں پر فی سبیل اللہ تقسیم کرتا ہوں۔ یہ سخاوت کا عالم ہے۔ ہم لوگ کیا کرتے ہیں؟ جب کوئی چیز شارٹ ہو جائے مارکیٹ سے، ہم پھر اس کو 1 روپے والی چیز 10 روپے کی بیچتے ہیں، 100 روپے والی چیز 1000 کی کر دیتے ہیں۔ ایک حالات زندگی ان کی تھی، آخرت پر ایمان تھا، ایک ہمارا آخرت پر ایمان ہے، لیکن ہم مجبوری سے فائدہ اٹھاتے ہیں، کسی اور کو بھی نہیں لوٹتے، اپنے مسلمانوں کی لوٹتے۔ ابھی جیسے بقرہ عید کا سیزن تھا، جانور والوں نے جانور مہنگے کر دیے، چارے والوں نے چارہ مہنگا کر دیا، گاڑی والوں نے کرایہ مہنگا کر دیا۔ عبادت ہے، اور عبادت میں ہم اپنے مسلمانوں کو لوٹ رہے ہیں۔ ایک ہماری حالات زندگی ہے، ایک ان کی زندگی، سب کچھ اللہ کے راستے میں لٹا دیا، نہ ان کو مال کی پرواہ، نہ ان کو جان کی پرواہ، سب کچھ اللہ کے راستے میں لٹانے کے بعد اللہ نے کہہ دیا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، میں ان سے راضی ہے، مجھ سے راضی۔ جن کے بارے میں اللہ کہہ دے کہ میں ان سے راضی ہوں، ان کی کامیابی میں پھر شک اور شبہ نہیں ہے۔ تو بہرحال کوشش یہ کرے کہ ہم صحابہ کرام کے نقش قدم پر اگر 100% نہیں چل سکتے، کم سے کم 50% تو چلے۔ ہم تو 2% بھی نہیں چل رہے، اپنی منچاہی زندگی گزار رہے ہیں۔ تو صحابہ کرام کے واقعات سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ اللہ کے بندوں پر رحم، اللہ کے مخلوق سے محبت، اللہ کے بندوں پر نرمی، یہ چیزیں ہم کریں گے اللہ ہم پر رحم کرے گا۔ اگر یہ ہم نہیں کریں گے، اللہ کے مخلوق پر رحم نہیں کریں گے، اللہ بھی ہم پر رحم نہیں کرے گا۔ اللہ ہم سے ناراض ہوگا، اور اللہ جس سے ناراض ہو اللہ ڈنڈا اٹھا کے مارتا نہیں ہے کہ ڈنڈا اٹھائے گا مارے گا میں ناراض ہوں۔ یہی ناراضگی ہے، کبھی کرونا، کبھی بے وقت بارشیں، کبھی سیلاب، پورا سال کا جمع پونجی پانی میں بہہ جائے، یہ اللہ کی ناراضگی ہے۔ اللہ کو راضی کریں گے تو کامیاب ہوں گے۔ اللہ کو راضی کرنے کے لیے صحابہ کا راستے کو چننا ہوگا۔ اللہ پاک ہم سب کو صحابہ کرام کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق نصیب فرمائے۔